انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو ساری زندگی کے لیے نائل قرار دے دیا۔ بڑی تنقید ہوئی ثاقب نثار پہ، لیکن وہ کوئی ڈھیٹ قسم کے چیف جسٹس تھے، اپنی غلطی بعد میں تسلیم بھی نہیں کی کبھی تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں بہت اہم مقدمات کی ہیئرنگ ہوئی ہے۔ تا یاد نیلی کب ختم ہونی ہے، اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، 7 رکنی بینچ نے کرنا ہے۔ فیصل واڈا کو جس انداز میں اہل کیا تھا، اہل قرار دیا تھا جناب عطا بندیال نے، آج اس کیس کا بہت تذکرہ ہوا سپریم کورٹ میں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور سمیع اللہ بلوچ کون ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، شعیب نوشروانی کون ہے، اس کا کیا معاملہ تھا، اس کی کیوں نااہلی ہوئی، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ پھر ناظرین، معاملہ ہے دوسرا بڑا اہم کہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک اسٹے دے دیا تھا PK-91 کے ریٹرننگ افسر کو تبدیل کر کے۔ آج سپریم کورٹ نے اس حکم امتناعی کو ختم کر دیا اور چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ کچھ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو سکے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ایک رپورٹ آئی ہے کہ جی پنجاب میں تحریک انصاف کی مقبولیت 10% کم ہو گئی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چکر ہے، اس حوالے سے کس نے یہ دعویٰ کیا ہے، میں اس کا نام لے کے آپ کو بیان کروں گا ساری صورتحال۔ اور لاپتہ افراد کا معاملہ، وزیر اعظم بھی اس پر بہت بولے ہیں، آج سپریم کورٹ میں بھی اس پر بڑی طویل سماعت ہوئی ہے، اور اس حوالے سے کیا صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا سب سے بڑا کیس تا حیات نیلی کا۔ اس میں آج 7 رکنی بینچ نے سماعت کی، پوری قوم نے لائیو دیکھی۔ میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا اس کیس کا۔ یہ ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، اس بینچ کے باقی ممبران بھی ریٹائر ہو چکے ہیں تقریباً، شاید ایک آدھ کوئی باقی ہو۔ انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو اور جہانگیر ترین کو 62(1)(f) کی شک کا سہارا لے کر ساری زندگی کے لیے نائل قرار دے دیا۔ یہ بڑا معاملہ ڈسکس ہوتا رہا، بڑی تنقید ہوئی ثاقب نثار پہ، لیکن وہ کوئی ڈھیٹ قسم کے چیف جسٹس تھے، اپنی غلطی بعد میں تسلیم بھی نہیں کی کبھی تک ابھی تک۔ اور فیصل واڈا کے کیس کا بھی بڑا آج تذکرہ ہوا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اٹارنی جنرل ہیں منصور اعوان، انہوں نے آج کچھ دلائل دیے، پھر وہ آئینی شکیں پڑھ کے سنائیں۔ جنرل ضیاء الحق کا بھی بڑا ذکر آیا کہ یہ شکیں جو ہیں جنرل ضیاء الحق نے شامل کی تھیں، اور چیف جسٹس نے کہا کہ ایک فوجی آمر جو خود آئین توڑے اور پھر اس کا بنایا ہوا قانون باقی سب پہ لاگو ہو جائے۔ یہاں تک انہوں نے ریمارکس دیے کہ اگر 2002 میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتے۔ جو اٹارنی جنرل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی تا یاد نیلی کے فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ بڑے انہوں نے طویل دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ قانون بن چکا ہے 2017 کا الیکشن ایکٹ میں ایک شک ایڈ کی گئی ہے 232، جس کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں۔ اس میں قانون سازی کے تحت اب صرف 5 سال نااہلی ہوتی ہے، اور کسی نے بھی اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا، لہٰذا یہ قانون بن چکا ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔
اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی کئی وہاں باتیں ہوئیں. جو ایڈوکیٹ جنرلز تھے انہوں نے تائید کی اٹارنی جنرل کے موقف کی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تاحیات نالی ختم ہونی چاہیے. ناظرین، وہاں ذکر آیا کہ اچھے کردار کا مالک شخص جو ہے وہی MNA بن سکتا ہے. تو جس پر چیف جسٹس صاحب نے مسکراتے ہوئے اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ اچھے کردار کے ہیں، تو اس پر بڑے کہکے لگے. پھر قائد اعظم کا بھی ذکر آیا. چیف جسٹس صاحب نے اسلامی معیار کے مطابق کہا کہ اسلامی معیار کے مطابق تو کوئی بھی اعلیٰ کردار کا مالک ٹھہرایا نہیں جا سکتا. الیکشن لڑنے کے لیے جو اہلیت بیان کی گئی ہے، اگر اس زمانے میں قائد اعظم ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے. صادق اور امین کے الفاظ کوئی مسلمان اپنے لیے بولنے کا تصور نہیں کر سکتا. بڑے بڑے علماء روز آخرت کے حساب سے ڈرتے رہے. اگر میں کاغذات نامزدگی جمع کراتا ہوں اور کوئی کہتا ہے کہ یہ اچھے کردار کا نہیں، تو میں تو چیلنج نہیں کروں گا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کیونکہ جو کردار کے بارے میں کہا گیا ہے اس کے اسراف کرنے والا نہ ہو. ہم روز بجلی پانی کا اسراف کرتے ہیں. اچھے کردار کے بارے میں وہ ججز فیصلہ کریں گے جو خود انسان ہیں. الیکشن لڑنے کے لیے جو اچھے کردار کی شرط رکھی گئی ہے، کیا کوئی انسان الفاً کہہ سکتا ہے کہ وہ اچھے کردار کا حامل ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایک مسلمان صادق اور امین کے لفظ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتا. اگر میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے جاؤں اور کوئی اعتراض کرے کہ یہ اچھے کردار کا نہیں، تو میں تو مان لوں گا. ہم گناہ گار ہیں، تبھی کوئی مرتا ہے تو اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اگر یہ تمام شرائط پہلے ہوتی تو قائد اعظم بھی نااہل ہو جاتے. آرٹیکل 62(1)(f) کے حوالے سے بھی بڑا تذکرہ آیا کہ اس میں کہیں بھی مینشن نہیں ہے کہ تاحیات نااہلی ہونی ہے. اور ثاقب نثار صاحب نے جو فیصلہ دیا وہ ذاتی عناد پہ دیا. اس کے میں 2 واقعات بیان کروں گا ناظرین. صرف ثاقب نثار صاحب 1997 میں نواز شریف کی حکومت میں انہیں سیکٹری لا بنایا گیا. اس وقت کے وزیر قانون خالد انور مرحوم کی سفارش پہ، اور خالد انور کے داماد جسٹس منیب اختر اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں. نواز شریف صاحب نے ان کو بنا دیا. پھر بعد میں ان کو ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا. آصف سعید کھوسہ صاحب کو بھی ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا، اور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی سفارش بھی خالد انور نے کی. اور آصف سعید کھوسہ کو اس جج نے سفارش کی جج بنانے کی جس نے بھٹو کو غلط پھانسی دینے کا ٹی وی کے پروگرام میں اعتراف کیا، یعنی جسٹس ریٹائرڈ نسیم حسن شاہ صاحب نے. پھر جب ان کی کنفرمیشن کی آتی ہے، ایڈ ہاک جج پہلے 6 مہینے کے لیے لگتا ہے، تو اس وقت جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ صدر پاکستان تھے. انہوں نے ان دونوں کی فائل روک دی. ان میں کوئی جوائننگ کا فرق آ رہا تھا کہ 1 دن کا فرق یا 2 دن کا فرق آ رہا تھا. وہ معاملہ چلتا رہا. پھر میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم خود ایک مرتبہ صدر پاکستان کے پاس گئے، جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ مرحوم. اس کی گواہی بہت سے لوگ زندہ ہیں، بہت سے افسر زندہ ہیں، وہ دے سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس وقت. اور پھر ان کی ہو گیا. انہوں نے دل میں رکھ لی دونوں نے کہ نواز شریف نے اسی دوران ماشاء اللہ لگ گیا اور پی سی او ججز وہ آ گئے. پھر انہوں نے پی سی او کے تحت دونوں نے حلف اٹھا لیا اور بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف نے ہمیں کنفرم نہیں کیا. یہ ان دونوں کا بغض تھا نواز شریف کے ساتھ. اور پھر جو پاناما میں جو کچھ کھیل کھیلا گیا، اس سازش کا خاتمہ اب ہائی کورٹ کے 2 ججز نے کر دیا ہے. دونوں کیسز میں نواز شریف بری ہو چکے ہیں. ناظرین، معاملہ آگے چلا.
سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بہت سوالات کیے اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غداری کرے، کوئی قتل کرے تو اس کی نااہلی کی سزا 5 سال، اور کوئی جھوٹ میں پکڑا جائے، کوئی جھوٹ بولے، ڈیکلیریشن میں جھوٹ بولے تو اس کی سزا تاحیات۔ یہ کہاں کا انصاف تھا جو ثاقب نثار نے کیا تھا؟ پھر جنرل ضیاء الحق کا بھی بہت تذکرہ آیا، تو مخدوم علی خان صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں، تو انہوں نے جملہ انہوں نے کچھ کہا، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مخدوم صاحب آپ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کہتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ پھر یہ جو شکیں آئی تھیں آئین میں 62-63 والی، یہ بھی ضیاء الحق نے کی تھی، اس سے پہلے اس طرح کی شکیں نہیں تھیں۔ تو اس طرح کی آج سماعت ہوئی ہے ناظرین، اور میں فیصل واڈا کیس کا حوالہ دوں۔ ہاں جی، جہانگیر ترین صاحب کے وکیل تھے مخدوم علی خان صاحب، انہوں نے جہانگیر ترین کا کیس پلیٹ کیا۔ اب باقی سماعت جو ہے 4 جنوری کو ہوگی، اور 11 جنوری کو کیس وائنڈ اپ ہو جائے گا، اور 11 جنوری جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کے لیے ایک خوشخبری کا دن ثابت ہو سکتا ہے۔ فیصل واڈا کے حوالے سے مخدوم علی خان نے وہ فیصلہ پڑھ کے سنایا عطا بندیال کا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ فیصل واڈا کو الیکشن کمیشن نے اور ہائی کورٹ نے 5 سال کے لیے نائل کیا کہ انہوں نے شہریت، امریکی شہریت، اپنی غیر ملکی شہریت چھپائی تھی۔ تو اس پر جب سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی تو انہوں نے وہی بینچ، جس بینچ میں عطا بندیال صاحب تاحیات نیلی والے میں شامل تھے، یہاں پر انہوں نے 5 سال نیل قرار دیے جانے والے کو اہل قرار دے دیا اور انہیں سینٹ کے رکنیت کے طور پہ بحال کیا، پھر ان سے استعفیٰ دی۔ یہ بھی عجیب و غریب ایک تاریخ کا فیصلہ تھا۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، انصار عباسی صاحب، انہوں نے آج ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف پاکستان کی مقبول جماعت ہے، تاہم پنجاب میں اب مزاج تبدیل ہو رہا ہے اور یہاں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان مقبولیت کا فرق بہت کم رہ گیا ہے۔ مقبولیت کے لحاظ سے یہ صرف چند ماہ قبل تک پی ٹی آئی کے حق میں 15% زیادہ تھا، جبکہ اب یہ صوبے بھر میں کم ہو کر 5% تک رہ گیا ہے۔ پاکستان بھر کے حوالے سے دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان مقبولیت کا فرق اب بھی ظاہر کرتا ہے کہ نون لیگ کے مقابلے میں پی ٹی آئی نمایاں حد تک مقبول جماعت ہے۔ تاہم پنجاب میں نون لیگ نے بہتری کا مظاہرہ کیا ہے، بالخصوص جب سے میاں محمد نواز شریف کی جلا وطنی ختم ہوئی، وہ واپس آئے ہیں اور نواز شریف نے کچھ فیصلے کیے ہیں جس کا سیاست پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے، اور ووٹر کا رجحان جو ہے اب آخری جو دن رہ گئے ہیں کمپین کے، ان میں ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ انصار عباسی صاحب جو ہیں بہت اچھا تجزیہ لکھتے ہیں، تو میں نے کہا ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ ناظرین، ایک اور معاملہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کیا کر رہی ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آج چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا، ان کے پاس کیس لگا تھا، الیکشن کمیشن نے اپیل کی، ایک صوبائی حلقہ ہے PK-91، اس کے ریٹرننگ افسر کو سسپینڈ کر دیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے، اور وہاں سارا کام رک گیا تھا، متبادل کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا، جس پر آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ لگتا ہے کچھ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہوں۔ ایک ریٹرننگ افسر بیمار ہوا، دوسرا لگا دیا گیا، پشاور ہائی کورٹ نے تقرری کینسل کر دی۔ ہم کیوں نہ جرمانہ کریں کہ ایسے لوگ جو الیکشن میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ فیصلہ ختم کر دیا، اور اب وہاں پروسیس جو ہے اس کا شیڈول ریوائز کر دیا الیکشن کمیشن نے۔ آج لاپتہ افراد کے کیس کی بڑی ہیئرنگ تھی وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر،
اور چیف جسٹس صاحب نے اس کے حوالے سے بھی بڑے ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کو قانون سازی کا نہیں کہہ سکتے, اس میں تمام فریقوں کو ہم سنیں گے. شعیب شاہین نے کچھ سیاسی رخ دینے کی کوشش کی, اپنی پارٹی کی طرف ٹلٹ دینے کی کوشش کی, اور تو چیف جسٹس نے کہا کیا آپ اس بات پر رنجیدہ ہیں کہ لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں, کیا ہم انہیں یہ کہیں کہ یہ واپس پی ٹی آئی میں آ جائیں. تو شعیب شاہین نے کہا کہ اعتزاز احسن نے یہ ایک پٹیشن دائر کی تھی اور ابھی معاملہ ان کے سامنے اٹھایا جائے گا. پھر صادق سنجرانی کا بھی بڑا ذکر آیا کہ کوئی لاپتہ افراد کے حوالے سے قانون بل پیش ہوا تھا, پی ٹی آئی کے دور میں شیریں مزاری نے پیش کیا تھا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت آپ نے یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھایا, اور جہاں تک ساجد سنجرانی کا تعلق ہے آپ ان پہ سنجیدہ الزام لگا رہے ہیں, سنگین الزام لگا رہے ہیں, آپ ان کو پارٹی بنائیں تاکہ ہم ان کا بھی موقف لے سکیں. یہ ساری صورتحال. اور کل وزیر اعظم نے بھی اس معاملے پہ کچھ اپنی گفتگو کی تھی. انہوں نے کہا کہ 5000 بلوچ دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں اور باقی بھی. تو ناظرین, وہاں انڈیا کی جو مداخلت ہے اور باقی کچھ اور ممالک کی بڑی مداخلت ہے بلوچستان کے اندر. ایک تو گوادر پورٹ کے خلاف ہمیشہ سازش کی جاتی ہے, سی پیک منصوبے کے خلاف سازش کی جاتی ہے, اور کلبھوشن کہاں سے پکڑا گیا تھا 2016 میں, کون اس کو سپورٹ کر رہا تھا؟ انڈیا. اور لوکل کون پکڑے گئے تھے؟ یہی کچھ بلوچ کالعدم تنظیموں کے لوگ. یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا کیس ہے لاپتہ افراد کا. یہاں کچھ ایک ڈاکٹر صاحبہ کی سربراہی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے, ہونی چاہیے بات چیت, لیکن اس کے کئی پہلو ہیں اور یہاں یک طرفہ قسم کا ایک پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے. تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فارن میڈیا اور غیر ملکی ایمبیسیز اس معاملے کو کیوں اچھال رہی ہیں, اور انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے معاملے میں وہ عالمی سطح پہ ثابت ہو چکی ہے. اور کلبھوشن کے کیس میں بہت واضح صورتحال ہے, اور بھی بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں. یہ بڑا نیٹ ورک ہے, ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے اور بیرون ملک ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے. تو ناظرین, یہ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. پاکستان کے حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور چین پاکستان کا ایک مخلص دوست ہے, اور چین کے ساتھ کس کی دشمنی ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں, سب کو پتہ ہے کہ امریکہ اور چین کی کشیدگی ہے. پاکستان ایک ایسی جگہ واقع ہے کہ اس کو امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے ہیں اور چین کے ساتھ بالخصوص زیادہ بہتر تعلقات رکھنے ہیں. اور سی پیک جب سے آیا ہے یہ سازشیں کافی عرصے سے جاری ہیں, اور ان کو مل کر پاکستان اور چین کی حکومتوں کے علاوہ عوام کے اتحاد اور یکجہتی سے ہی ان سازشوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے. ناظرین, بہت جلد دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.